پروگرام دا سپائی ماسٹر میں آج ہم بات کریں گے اس ماسٹر کی جو تمام سپائی ماسٹرز کا بھی چیف ہے، اور وہ چیف ہے جنرل اشفاق پرویز کیانی، جن کی مدت ملازمت میں موجودہ حکومت نے 3 سال کی توسیع کی ہے۔ دراصل پاکستان میں جب کوئی آرمی چیف اپنی کرسی پر طے شدہ مدت سے زیادہ دیر تک بیٹھتا ہے تو ملک میں جمہوریت کو ایک خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ جنرل کیانی کو پیپلز پارٹی کی حکومت نے توسیع دی ہے۔ اگر پیپلز پارٹی اور فوج کے درمیان تعلقات کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ دونوں کے درمیان تعلقات لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ پر مبنی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو ملک کے اندر جمہوری اداروں کو فوج سے بالاتر دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ وہ تصور ہے جسے آج تک فوج نے تسلیم نہیں کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے آرمی چیفز اور جنرل کیانی کی مدت ملازمت میں توسیع تک کی کہانی، آئیے دیکھتے ہیں۔ یوں تو بھٹو نے جنرل ایوب خان کے مارشل لا میں سیاسی جنم لیا تھا، اور وہ خود فرعون کے گھر موسیٰ کی موجودگی کے مصداق ایوب خان کی کابینہ کے کلیدی رکن تھے۔ 1969 میں جنرل یحییٰ خان نے ایوب خان سے اقتدار چھین لیا۔ بعد میں جنرل یحییٰ خان نے 1970 میں ملک کے اندر عام انتخابات کرائے۔ یحییٰ نے انتخابات کے بعد اقتدار منتخب نمائندے شیخ مجیب الرحمان کے سپرد نہ کیا، اور مشرقی پاکستان میں ہنگامے شروع ہو گئے۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب آرمی چیف کی سیاست کے باعث ملک کے حصے بکھرے ہو گئے۔ بھارت کی طرف سے حملے کے نتیجے میں پاکستان کو ہونے والی شکست کے بعد یحییٰ خان نے اقتدار پیپلز پارٹی کے مغربی پاکستان میں اکثریت حاصل کرنے والے رہنما ذوالفقار علی بھٹو کو دے دیا، جنہوں نے 20 دسمبر 1971 کو ملک کے پہلے سول چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پر حلف اٹھایا اور اپنے پرانے ساتھی جنرل گل حسن کو نیا آرمی چیف مقرر کر لیا۔ بھٹو نے کچھ ہی عرصے میں محسوس کر لیا کہ ان کا آرمی چیف سیاسی عزائم رکھتا ہے، لہٰذا بھٹو نے اس وقت کے گورنر پنجاب غلام مصطفیٰ کھر کی مدد سے اپنے آرمی چیف سے استعفیٰ لے لیا۔ گل حسن سے استعفیٰ کی دلچسپ داستان غلام مصطفیٰ کھر کی سابق اہلیہ تہمینہ درانی نے اپنی شورائے آفاق کتاب مائی فیوڈل لارڈ میں بھی کیا ہے۔ اس عمل میں غلام مصطفیٰ کھر نے ہی مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ ان سے بلا کے زبردستی لیا گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کچھ ان کی کمانڈ کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے ان کو پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ہاؤس طلب کیا گیا، اس وقت پریزیڈنٹ تھے، اور استعفیٰ ان سے لے لیا گیا۔ میرا یہ خیال ہے کہ وہ صحیح طریقہ نہیں تھا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ گل حسن صاحب اس وقت کے نیول ایئر فورس چیف اور بھٹو صاحب کو شاید کچھ شک یہ تھا، پیدا ہو گیا تھا کہ ان کے خلاف کہیں کو نہ ہو جائے۔ جنرل گل حسن کے بعد جنرل ٹکا خان کو نیا آرمی چیف مقرر کیا گیا، جو 1976 میں عزت کے ساتھ ریٹائر ہوئے۔ وہ صحیح معنوں میں ایک پیشہ ور فوجی تھے جو سیاسی سرگرمیوں سے محفوظ رہے۔ جنرل ٹکا خان ایک ٹپیکل قسم کے جو فوجی جرنیل جو ہوتے ہیں وہ تھے، جو کہ اپنی پروفیشنل ڈیوٹی کے علاوہ کچھ نہیں سوچتے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے فوج کو اپنے تابع رکھنے کی غرض سے سینیئرٹی میں 7ویں نمبر کے جونیئر افسر ضیاء الحق کو 1 مارچ 1976 کو اپنا آرمی چیف مقرر کیا۔ کچھ 5 کے قریب جنرل ایسے تھے جو ان سے سینئر تھے، اور ان کو چھوڑ کر جنرل ضیاء الحق کو آرمی چیف بنایا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس انداز سے ضیاء الحق صاحب خوش آمدانہ طریقے سے بھٹو صاحب کی سروس میں لگے رہتے تھے ہمیشہ when he was لیفٹیننٹ جنرل، تو وہ بھٹو صاحب کو یہ شاید ذہن میں آ گیا کہ یہ آدمی تو میرا غلام بن کر رہے گا۔ تابعدار آرمی چیف جنرل ضیاء الحق نے ملک میں عام انتخابات کے بعد خراب سیاسی حالات کا بہانہ کر کے 5 جولائی 1977 کو ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا، اور بھٹو کو قتل کے ایک مقدمے میں طویل عدالتی جنگ کے بعد پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ بھٹو کا قتل وہ اہم واقعہ ہے جس نے فوج اور پیپلز پارٹی کو ایک دوسرے سے دور کر دیا۔ یہ دوری اس لیے بھی اہم ہے کہ فوج نے ہمیشہ
پیپلز پارٹی کی قیادت کو امریکہ کا اتحادی سمجھا، حالانکہ فوج خود امریکہ کی اتحادی ہے۔ یہ وہی بھٹو تھے جنہوں نے بھارت سے 90,000 پاکستانی فوجی چھڑائے تھے اور ہندوستان سے امن معاہدہ کیا تھا۔ آرمی چیف جنرل ضیاء الحق کے طویل دور اقتدار کے بعد آمریت کا اندھیرا 17 اگست 1999 کو اسی وقت چھٹا جب ضیاء الحق اپنے ساتھی جرنیلوں کے ہمراہ بھاولپور میں C-130 طیارہ کے کریش میں جاں بحق ہوئے۔ عام انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی، مگر اس وقت کے آرمی چیف جنرل اسلم بیگ اور صدر غلام اسحاق خان نے بے نظیر کی پہلی حکومت کو جلد ہی کرپشن کے الزامات میں برطرف کر دیا۔ ان کے زمانے میں ہی ISI نے سیولین پولیٹیشین کو بدنام کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا، یعنی IGI جو فارم ہوئی تھی وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کس نے فارم کی تھی۔ پھر انہوں نے بے نظیر کو تو ڈکلیئر کروا دیا تھا سیکورٹی رسک، پھر وہ کشمیر کا بورڈ کا کشمیر ہاؤس کا بورڈ جو ہٹانا تھا وہ تو بے نظیر نے سب کے سامنے اسلم بیگ کو کنفرنٹ کیا تھا کہ جنرل صاحب یہ تو آپ نے ہٹوایا تھا کشمیر کا بورڈ اور بدنام مجھے کیا تھا آپ نے، یہ جب سارک کانفرنس یہاں ہو رہی تھی۔ تو یہ بیگ صاحب بڑے جس کو کہتے ہیں نا کہ میسنے جو کہا جائے وہ اردو زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ رہے، وہ جنرل کم اور کانسپریٹر زیادہ رہے۔